السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیت اللہ کی ایک جانب پڑاؤ کیے ہوئے اسے شوق بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دربان سے کہا کہ کسی جید عالم کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ ہمیں ان مبارک دنوں کی مناسبت سے حج کے مسائل بتائے۔ دربان حجاج کرام سے امیر المؤمنین کی خواہش کے مطابق کسی جید عالم کے متعلق پوچھنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ طاؤس بن کیسان اس دور کے فقہاء اور علماء کے سردار ہیں۔ دعوت و ارشاد کے میدان میں اس کا انداز سب سے زیادہ دل پذیر ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ دربان نے جناب طاؤس کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مؤدبانہ التماس کی کہ حضرت، امیر المومنین نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی بغیر کسی تاخیر کے دربان کے ہمراہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ ہر مبلغ پر لازم ہے کہ دعوت و ارشاد کے لیے ہر مناسب موقع کو غنیمت جانے اور اسے کسی صورت ہاتھ سے نہ جانے دے، اور انہیں اس بات پر پختہ یقین تھا کہ وہ بات سب سے افضل ہے جو کسی بادشاہ کو درست کرنے کے لیے یا اسے ظلم و جور سے باز رکھنے کے لیے یا اسے اللہ کے قریب کرنے کے لیے کی جائے۔ حضرت طاؤس دربان کے ہمراہ چلے۔ جب وہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کے پاس گئے، اسے سلام کہا تو سلیمان بن عبد الملک نے والہانہ استقبال کیا اور بڑی عقیدت سے سلام کا جواب دیا، اور نہایت ہی عزت و اکرام کے ساتھ اپنے پاس حضرت طاؤس بن کیسان کو بٹھایا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک آپ سے حج کے مسائل دریافت کرنے لگا اور بڑے ہی ادب و احترام سے ان کے جوابات سننے لگا۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ امیر المومنین اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں اور اب کوئی سوال باقی نہیں رہا، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مجھ سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے سربراہ مملکت کو کوئی نصیحت کیوں نہیں کی۔ یہ سوچ کر میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے ان سے کہا، اے امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک، جہنم کے گہرے گڑھے میں کنویں کی منڈیر پر ایک پتھر تھا، وہ اس میں گرا اور 70 سال میں کنویں کی تہ تک پہنچا۔ اے امیر المومنین، کیا تم جانتے ہو جہنم کا یہ ہولناک کنواں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اس نے جھنجھلاتے ہوئے دریافت کیا، آپ ہی بتائیں وہ بھلا کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے یہ کنواں اس شخص کے لیے تیار کیا ہے کہ جسے اس نے مسلمانوں کا حکمران بنایا، لیکن اس نے اپنی رعایا پر ظلم و تشدد کیا۔ یہ سن کر خلیفۃ المسلمین اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز ہونا چاہتی ہو۔
وہ زارو قطار رونے لگا، اور رونے کی وجہ سے اس قدر ہچکی بندی ہوئی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا آخری وقت ہے۔ اس حالت میں میں نے اسے چھوڑا اور واپس آ گیا۔ وہ مجھے واپس ہوتے ہوئے دیکھ کر جزائے خیر کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی مسند خلافت پر فروکش ہوئے تو انہوں نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کی طرف پیغام بھیجا کہ عذرائے کرم مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے انہیں لکھا کہ جو صرف ایک سطر پر مشتمل تھا، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا: اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تمام کام خیر و برکت ہو تو کاروبار حکومت کی ذمہ داریاں نیک لوگوں کے سپرد کیجئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے خط پڑھا تو پکار اٹھے اور بار بار کہنے لگے: اتنی ہی نصیحت کافی ہے، اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جیسے وقت کے خلیفہ حضرت طاؤس بن کیسان سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، اور صرف ایک چھوٹی سی بات انہوں نے فرمائی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ ہمارے بڑے اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر رکھتے تھے، اللہ والوں سے تعلق جوڑے رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے تعلق استوار کریں۔ آئیں اور دوستو آگے سنتے ہیں حضرت طاؤس بن کیسان کی باقی زندگی کی داستان۔ دوستو، جب ہشام بن عبد المالک مسند خلافت پر جلوہ گر ہوا تو حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے اسے حق کی نصیحت کرنے کے لیے کئی مواقع پر مومنانہ جرأت و بصیرت کا ثبوت دیا، جو ہر خاص و عام، مشہور و معروف میں سب کو پتا ہے۔ ان جملہ واقعات میں سے یہ واقعہ پیش خدمت ہے کہ جب ہشام حج کرنے کی غرض سے بیت اللہ پہنچا، حرم میں بیٹھے ہوئے اس نے اپنی حکومت کے ان ذمہ داران افسران سے کہا جو مکہ معظمہ میں متعین تھے کہ کسی صحابی رسول علیہ السلام کو ڈھونڈ کر لائیے۔ انہوں نے کہا: امیر المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اب تو ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ یہاں پر کسی صحابی رسول علیہ السلام، یہ علیہ السلام رسول کے ساتھ ہے، صحابی کے ساتھ نہیں، کیونکہ بعد میں بہت عجیب و غریب کمنٹس آتے ہیں۔ یہ علیہ السلام رسول کے ساتھ ہے، صحابی کے ساتھ نہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انہوں نے کہا: امیر المومنین، صحابہ کرام تو یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اب تو ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اس نے کہا: تابعین میں سے کسی کو لے آئیے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کو اس کے پاس لایا گیا۔ جب آپ اس کے پاس آئے تو اپنا جوتا اس کے تخت کے ایک طرف اتار دیا، اسے سلام کہا اور امیر المؤمنین کے لقب سے اسے یاد نہ کیا، بلکہ سیدھا اس کا نام لے کر مخاطب ہوئے اور اس کی اجازت لیے بغیر ہی بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہشام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے اس طرز عمل کو شاہی دربار کے آداب کے منافی سمجھا اور درباریوں کی موجودگی میں اسے اپنی بے ادبی
اور گستاخی گردانا، لیکن اس نے بیت اللہ کی حرمت کے پیش نظر اس غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ نہایت ہی دھیمے انداز میں کہا، اے طاؤس، ایسا کرنے پر آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے کیا کیا ہے؟ خلیفہ ہشام کو پھر غصہ آیا اور پھر کہنے لگا، تم نے میرے تخت کی ایک جانب جوتے اتارے اور شاہی دربار کے آداب کا کچھ بھی خیال نہیں کیا، اور پھر تم نے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کچھ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی بے عزتی گردانتے تھے اور اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، چاہے وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت طاؤس بن کیسان ہے، یہ بھی ایسے ہی تھے۔ ہشام کیا بڑے بڑے خلفاء سے نہیں ڈرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نصیحتیں کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے تقوی اور یہ ہوتا ہے ڈر اللہ کا، کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا۔ آئیں اور آگے چلتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت طاؤس بن کیسان کی کہانی۔ مزید برآں تم نے میرا گستاخانہ انداز میں نام لیا اور کنیت بھی نہ لی، پھر تم میری بغیر اجازت کے بیٹھ گئے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے بڑے ہی نرم اور دھیمے انداز سے فرمایا، جہاں تک تیرے تخت کے نزدیک جوتے اتارنے کا تعلق ہے، ذرا میری بات دھیان سے سننا۔ میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں اپنے جوتے اتارتا ہوں۔ اس بادشاہ نے آج تک نہ مجھے ڈانٹا ہے اور نہ ہی آج تک کبھی وہ مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ رہی یہ بات کہ میں نے آپ کو امیر المومنین پکار کر سلام نہیں کیا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی امارت پر تمام مسلمان متفق نہیں۔ رہی یہ بات کہ میں تمہارا نام لیا ہے اور کنیت سے نہیں پکارا، تو سنو، اللہ تعالی نے اپنے محبوب انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا نوح، یا داود، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اور اپنے دشمنوں کو کنیت سے پکارا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اللہم میں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ رہی یہ بات کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر ہی بیٹھ گیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہیں تو اس شخص کو دیکھ لیں جو خود بیٹھا ہو اور دوسرے لوگ دست بدستہ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں کہ اس واقعے کے اندر جتنی بھی احادیث اور نصیحتوں والی باتیں ہیں، ہم کوشش کریں ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں، اور خاص کر ہشام کے ساتھ حضرت طاؤس بن کیسان کی یہ گفتگو بہت ہی علمی اور بہت ہی نصیحت والی ہے، اور اس کے اندر بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ والا یہ جو قول ہے، اس پر بھی کوشش کریں عمل کرنے کی، کہ دیکھیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو دوسرے لوگ آئیں تو وہ ہمارے پاس کھڑے نہ ہوں بلکہ وہ بیٹھ جائیں، ہمارا ان پر رعب اور دبدبا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔
حضرت طاؤس بن کیسان کی نصیحتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ آئیں اور آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مجھے ناگوار گزرا کہ آپ وہ شخص ہوں جسے اہل جہنم میں شمار کیا جائے۔ ہشام نے یہ سن کر شرمندگی سے اپنا سر جھکایا، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم میں لمبے اور موٹے ستونوں کی مانند خوفناک سانپ ہوں گے اور خچروں کی مانند بچھو جو ہر اس حکمران کو ڈسیں گے جو اپنی رعایا میں انصاف نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ دوستو، حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی بعض حکمرانوں کے پاس نصیحت اور تلقین کرنے کے لیے بخوشی چلے جایا کرتے تھے، اور بسا اوقات تنبیہ کے طور پر بلانے پر بھی حکمران کے پاس نہیں جاتے تھے۔ ان کا فرزند ارجمند بیان کرتا ہے کہ ایک سال میں ابا جان کے ساتھ حج کرنے کے لیے یمن سے روانہ ہوا۔ ہم نے دوران سفر ایک شہر میں قیام کیا۔ یہاں حکومت کی طرف سے ابن نجیح عامل مقرر تھا اور اس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ یہ حق کو پامال کرنے اور باطل کی طرفداری کرنے کی بنا پر بدنام ہو چکا تھا۔ ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے۔ وہاں ابا جان کی آمد کا سن کر یہ بھی انہیں ملنے کے لیے آ گیا، اور اس نے آپ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ نفرت کی بنا پر اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ علماء کرام، صوفیاء کرام ایسے ہی کرتے تھے۔ جب کسی گورنر یا کسی بھی بڑے کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی، جب وہ آپ سے ملنے آتا تو آپ اس سے ملتے اس طرح کہ اسے خود پتہ چل جاتا کہ میری غلطی کیا ہے، اور یہ جو رویہ میرے ساتھ اپنایا جا رہا ہے یہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی نصیحت کے ایک اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابن نجی حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے اسے پتہ چل گیا کہ وجہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ والوں کے اپنے ہی رنگ ہوتے ہیں۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں حضرت طاؤس بن کیسان کی باقی کہانی۔ اس نے آپ کی دائیں طرف ہو کر بات کی۔ آپ روگردانی کرتے ہوئے بائیں طرف مڑ گئے۔ اس نے بائیں جانب ہو کر بات کی تو آپ نے بدستور اس سے اعراض برتا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور عرض کی، جناب، میرے ابا جان نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا، آپ کے ابا جان مجھے پہچانتے ہیں۔ یہ جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ جب ہم واپس اپنے کمرے میں آئے تو ابا جان نے غصے سے مجھے کہا، ارے احمق، تم غیر حاضری میں ان لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور جب یہ سامنے آتے ہیں تو تم بھیگی بلی بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی صرف حکمرانوں کو ہی واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہر اس شخص کو نصاحت سے نوازتے
جو آپ سے مانوس ہوتا یا کسی ضرورت پر آپ کے پاس آتا۔ مشہور و معروف تابعی حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے مجھے ایک حکمران کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، عطا بن رباح میری بات ذرا غور سے سننا، اپنی کوئی ضرورت ایسے شخص کے سامنے پیش نہ کرو جس نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں، اپنے دروازوں پر دربانوں کو بٹھا رکھا ہو، بلکہ اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پیش کرو جس نے ہر دم اپنے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہوں۔ وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اللہ سے مانگیں، جو بھی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں، صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی سننے والے ہیں، وہی پوری کرنے والے ہیں۔ اس لیے بھی یہ ہر معاملے میں اپنے اللہ سے مانگیں۔ آئیں اور اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت طاؤس بن کیسان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے لخت جگر، عقل مندوں کی مجلس میں بیٹھا کرنا، تجھے بھی لوگ عقل مند کہیں گے، اگر تم عقل و دانش کے اس معیار پر نہ بھی ہوئے تو پھر بھی لوگ تمہیں عقل مند کہیں گے۔ یاد رکھو، جہلوں کی صحبت سے بچو، ورنہ لوگ تجھے بھی جاہل کہیں گے، اگرچہ جہالت کے ساتھ تیرا دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ خوب اچھی طرح جان لو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور انسان کا مقصد اپنے فرائض کو پورا کرنا اور اپنی سیرت کو کمال درجے تک پہنچانا ہے۔ ان کا فرزند ارجمند عبداللہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور ان کے اخلاق حسنہ کو اپنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کے بیٹے عبداللہ اور مالک بن انس کو ملاقات کے لیے بلایا۔ جب یہ دونوں اس کے دربار میں گئے تو اس نے عبداللہ بن طاؤس بن کیسان کی طرف دیکھا اور کہا، اے عبداللہ، ہمیں کوئی ایسی نصیحت آموز بات بتلائیں جو آپ نے اپنے ابا جان طاؤس بن کیسان سے سنی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیکوں کے بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ باپ تو طاؤس بن کیسان تھا اور بیٹا بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنا۔ حضرت طاؤس بن کیسان کے بیٹے سے بھی لوگ نصیحتیں سنتے تھے، انہیں بلاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے اندر خلیفہ وقت ابو جعفر منصور جو بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کے بیٹے کو بلایا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں وہی نصیحت کریں جو آپ نے اپنے باپ سے سنی۔ پھر دیکھیں بیٹے نے بھی کیسی نصیحت کی، ایسی بات کی جس سے حضرت مالک بن انس بھی ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے اب اس کا سر قلم ہو جائے۔
ایسے تھے ہمارے سلف صالحین. آئیں اور آگے عبداللہ بن طاؤس نے عرض کیا کہ مجھے ابا جان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اس شخص کو عذاب ہوگا جسے اللہ تعالی نے لوگوں کا حکمران بنایا لیکن اس نے ظلم و تشدد سے کام لیا. حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنتے ہی اس اندیشے سے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ خلیفہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اس کی گردن اڑا دے گا اور کہیں خون کے چھینٹیں میرے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. لیکن خلاف توقع ابو جعفر یہ تلخ حقیقت سن کر خاموش رہا اور پرامن انداز میں ہمیں واپس جانے کی پھر اس نے اجازت دے دی. دوستو حضرت طاؤس بن کیسان نے 100 سال سے کچھ زائد عمر پائی. بڑھاپے میں بھی ان کا ذہن تر و تازہ رہا، فکر و دانش میں بدستور تیزی اور تازگی رہی اور گفتگو میں بے ساختگی، طاقت اور روانی رہی. عبداللہ شامی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کا چرچا سن کر ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا. پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بڑی عمر کے شیخ برآمد ہوئے. میں نے انہیں سلام کہا اور پوچھا کیا آپ طاؤس بن کیسان ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے یہ سن کر کہا سبحان اللہ، اگر آپ ان کے بیٹے ہیں تو وہ تو انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے اپنا حافظہ کھو بیٹھے ہوں گے. میں تو بہت دور سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے. ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے دور دور ممالک کا سفر کرتے تھے اور پھر اس کی سند کی جانچ پڑتال کرتے تھے. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے تھے. لیکن اب الحمدللہ آسانی ہے کہ آپ کسی بھی مدرسے میں جا کر یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو بڑوں نے علم حاصل کیا تھا اور جو آج ہم کر رہے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ انہوں نے قربانی دی تھی اور آج ہم قربانی نہیں دے رہے. آئیں اور آگے سنتے ہیں حضرت داؤد بن کیسان اور اس طالب علم کی کہانی کہ حضرت داؤد بن کیسان سے اس طالب علم نے کیا سوال پوچھا اور حضرت داؤد بن کیسان نے اس کا کیسے اور کیا جواب دیا. آئیں سنتے ہیں. اس نے کہا آپ غمگین نہ ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہیں. قرآن مجید کے عالم کا حافظہ آخر دم تک خراب نہیں ہوتا. آپ اندر تشریف لائیں، ان سے ملاقات کریں. میں اندر گیا، سلام عرض کی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ میں بڑی دور سے چند علمی مسائل سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں. حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، سوال کیجئے لیکن یاد رکھنا مختصر ہوں. میں نے عرض کی میں انشاءاللہ حتی المقدور مختصر سوال کرنے کی کوشش کروں گا. میں ابھی سوال کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ کے سامنے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا خلاصہ نہ بیان کر دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، زہے قسمت. ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. اس پر حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اللہ سے اتنا ڈرو
کہ اس کے خوف پر کسی اور خوف کا غلبہ نہ ہونے پائے، اور اس سے اس قدر امید وابستہ رکھو کہ یہ امید اس کے خوف پر غالب آ جائے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو کہ اس کے خوف پر کسی اور خوف کا غلبہ نہ ہونے پائے، اور اس سے اس قدر امید وابستہ رکھو کہ یہ امید اس کے خوف پر غالب آ جائے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ 10 ذی الحجہ 106 ہجری کی شام کو حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی حجاج کرام کے ہمراہ میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب لوٹ رہے تھے۔ یہ ان کا 40واں حج تھا۔ جب مزدلفہ پہنچے، اس کی پاکیزہ فضا میں پڑاؤ کیا، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ادا کی، آرام کی غرض سے ابھی زمین پر دراز ہوئے ہی تھے کہ موت نے آپ کو آ لیا، اور اپنے خاندان اور وطن سے دور اس حال میں اللہ تعالی کو جا ملے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، زبان پر لبیک اللہم لبیک کا دل فریب ترانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید نہا خانہ دل میں سمائی ہوئی تھی۔ حج کی وجہ سے گناہوں سے یوں پاک ہو چکے تھے جیسے آج ہی والدہ نے انہیں جنم دیا ہو۔ جب صبح ہوئی، زیارت کرنے والے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہو چکا تھا کہ جنازہ اور دفن کے لیے امیر مکہ کو پولیس کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا فریضہ سر انجام دے سکیں، تاکہ آپ کے کفن و دفن کا اہتمام آسانی سے کیا جا سکے۔ بڑی بھاری تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک بھی موجود تھا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی، جو ایک نہ ڈر اور بہادر تابعی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت سے علم کا فیض حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام یعنی علماء ربانیین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، اسی طرح اسلامی واقعات، اسلامی کہانیاں، اسی طرح اور سے بہت علمی اور دلچسپ واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔